السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم۔ میرے ساتھ مل کر بآواز بلند جس طرح سے میں پڑھا ہوں، عشق و مستی میں ڈوب کر اللہ کے پیارے حبیب حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں سے ملاقات کا شرف حاصل کر کے۔ آپ کہیں گے کہ پہلی بار مل کر کیوں خوشی ہو رہی ہے؟ خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ انسان جب رشتہ داروں سے ملتا ہے تو خوش ہوتا ہے، لیکن مومن کا رشتہ خون کے رشتے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور جب اس کی بنیاد عشق مصطفیٰ پر ہوتی ہے تب اس رشتے کا کیا کہے گا۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو 28ویں پارے میں سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کا آدھا حصہ اور تیسری آیت پوری پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ کچھ تھوڑی سی اپنے شعور کے مطابق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ نعتیں ہم پڑھیں گے، کچھ باتیں ہم کریں گے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ لیکن ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ اتنا دور کیوں بیٹھے ہیں۔ اگر تھوڑا سا آپ قریب آ جائیں نا تو گفتگو کرنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ یہاں پر کوئی مسجد بھی ہے۔ میں نے اس علاقے میں کئی سالوں تک سفر کیا، تلوجہ MIDC میں تقریباً 9 سال میں نے سروس کی، یہیں سے گزرا کرتا تھا، سانپڑا سے، واشی سے، نماز کے لیے، جمعہ کی نماز وغیرہ کے لیے نیز الحلفی میں اتر جایا کرتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں کوئی مسجد بھی ہے۔ آپ جیسے مدوالوں نے یہاں پر اس مسجد کو قائم رکھا ہے، یہ مسجد یقیناً روز محشر ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی، اس لیے اس مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو دیکھو کہ مسجد میں آتا جاتا ہے، اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے مسجد میں، اس کے ایمان کی گواہی دو، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اور روز محشر پل صراط ایک پل ایسا ہوگا جو بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا، جس کو پار کرنا آسان نہیں ہوگا، اور اس کے پار کیے بغیر جنت میں داخلہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے نیچے جہنم ہے، پار کرنے کے بعد جنت ہے۔ بال سے بھی زیادہ باریک ہے،
تلوار سے بھی زیادہ تیز پل سے ہم کو گزرنا ہے۔ حشر کا معاملہ آسان نہیں ہے۔ دنیا میں آسانیاں ہیں، روز محشر آسانیاں اس کے لیے ہیں جو دنیا میں وہاں پر آسانی کے لیے دنیا میں کام کرے، نیک اعمال کرے۔ انشاءاللہ۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو پل صراط پر گزرنے کے لیے کشتی دی جائے، کشتی دی جائے، ان کشتیوں میں سوار ہوں گے اور اطمینان سے پل صراط کو پار کر لیں گے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ اب جب پار کر لیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے اور کشتی کو دیکھ کے کہیں گے یار یہ کیا اللہ کی طرف سے ہم کو نعمت مل گئی، ماشاءاللہ، یہ ہے کیا؟ جواب ملے گا یہ وہی مسجدیں ہیں جن میں تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسے پاک کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ کوشش کیجیے مسجد سے اپنے تعلق کو بالکل ایسے مضبوط کر لیجیے کہ کچھ بھی ہو جائے مسجد نہیں چھوٹنی چاہیے۔ کیا آپ اس کی کوشش کریں گے؟ نماز سے پہلے آ کر بیٹھ جایا کریں، اسی کو اذکار کیا کریں، نماز کے بعد بھی کچھ دیر بیٹھنے کی کوشش کیا کریں، مسجد کی صاف صفائی کا خیال رکھا کریں۔ مسجد کی صاف صفائی کی فضیلت اگر میں آپ کو بتاؤں، ایک چھوٹی سی حدیث پاک کا مفہوم پیش کروں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مسجد کا کوڑا کرکٹ، جو کچرا تھوڑا بہت جو کچرا ہوتا ہے مسجد میں، یہ جنتی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا بحر ہے۔ جی، حوروں کا بحر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ مسجد کے کوڑے کرکٹ کی جب یہ فضیلت ہے تو پوری مسجد کی شان کا کیا کہے۔ اس لیے مسجد سے اپنے رشتے کو مضبوط کیجیے، مسجد سے رشتے کو مضبوط کیجیے۔ گھر میں نماز پڑھنے کی عادت یہ اچھی عادت ہے، لیکن گھر میں نوافل پڑھنی چاہیے۔ فرض نماز کے لیے ہم کو مسجد میں آنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا عذر ہے تو بات الگ ہے، اللہ دلوں کے ارادوں سے واقف ہے، لیکن گھر میں بیٹھے ہیں اور مسجد میں جماعت ہو رہی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سورہ طلاق کی جس آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ ایک خاص مقصد کے تحت کی۔ خاص مقصد کیا ہے؟ اس وقت پوری دنیا میں ہم پریشان ہیں، آئے دن ہمارے خلاف پالیسیز ہوتی ہیں، ہمارے خلاف کانسپریسی ہوتی ہے، ہمارے خلاف سازش ہوتی ہے، ہمارے خلاف قانون بنائے جاتے ہیں، اور اس وقت سب سے زیادہ بے بس اگر کوئی قوم نظر آ رہی ہے وہ قوم مسلم ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری اس بات کا اقرار آپ کریں گے۔ اگر آپ انکار کریں گے تو میں وجہ پوچھوں گا، تو وجہ کیا ہے آپ کے انکار کی؟ اس وقت حالات نہیں ہیں، کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا ہم نہیں جانتے۔ ہم ڈرے ہوئے ہیں اس وقت، گھبرائے ہوئے ہیں۔ آج کے ٹائمس آف انڈیا میں میں نے یہ پڑھا کہ CAA قانون کو دیر کیوں ہو رہی ہے۔ اب اس کے بارے میں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پولیٹیکل ایشو میرا نہیں ہے، لیکن وی آر ان ڈینجر، وی آر ایٹ رسک، وی آر ناٹ سیف، اور اس کا ٹینشن ہم سب کو ہے، پتہ نہیں کل کیا ہوگا۔ اس وقت بہت سارے ممالک دنیا میں ایسے ہیں، اسلامک کنٹریز جو کہلاتی ہیں، جہاں کھانے کے لیے لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، اور میڈیا ہم کو کور نہیں کرتا، ہم کو کہیں سے خبر مل جاتی ہے۔ افغانستان کے حالات دیکھیے، شام کے حالات دیکھیے، ایتھوپیا کے حالات دیکھیے، سو مینی کنٹریز جہاں پر بچے بھوکے مر رہے ہیں، لوگ اپنی کڈنیوں کو بیچ کر اپنے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں۔ آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن ان کو بھی پہلے بہت کچھ تھا ان کے پاس۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، اللہ اسے مہلت دیتا ہے۔ اس مہلت میں بھی اگر اس کی آنکھ نہیں کھلتی، اللہ ان نعمتوں کو چھین لیتا اور پھر ہم بے بس ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب بے بس ہو جاتے ہیں تب اللہ کی یاد آتی ہے۔ جب ہم بے بس ہو جاتے ہیں تب اللہ کی یاد ہم کو آتی ہے، تب ہم کو نماز یاد آتی ہے، تب ہم کو سجدے یاد آتے ہیں، تب ہم کو تسبیح یاد آتی ہے۔ اور جب ہم نعمتوں میں ہوتے ہیں، راحت میں ہوتے ہیں،
تو اس وقت ہم عیش کرتے ہیں، ہم اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتے ہیں۔ ایک نس دب جاتی ہے نا، ایک نس، تو ہماری اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک نس دب جائے تو ہمارا پورا فگر ہی چینج ہو جاتا ہے۔ میری اس بات کا یقین کریں کہ آپ اقرار کریں گے، مجھے امید ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، کچھ چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں آپ۔ ہاؤ وی آر سیف، ہم سیفٹی کیسے حاصل کریں، اپنے آپ کو سیف کیسے کریں۔ ہر پرابلم کا علاج اللہ کے کلام میں ہے۔ اللہ کا کلام جو ہے نا، یہ ہر پرابلمس کا سولوشن آپ کو عطا فرماتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھتے کب ہیں؟ جب کسی کا انتقال ہو اس وقت پڑھتے ہیں، اس کے بغیر تو ہم پڑھتے نہیں۔ اچھا وہ دن بھی تو چلے گئے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو پڑھا جاتا تھا۔ اب تو مدرسے کے بچے آ کے پڑھتے ہیں۔ ہم باہر باکڑا لگا کر بیٹھ کر یا تو واٹس ایپ پہ لگے ہیں یا فیس بک پہ لگے ہیں یا ہم گپ شپ پہ لگے ہوئے ہیں۔ کیا یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ جواب دیجیے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ ہم کتنے نکمے ہو گئے کہ اپنے باپ کے لیے قرآن پاک پڑھنے کی بھی صلاحیت ہمارے اندر نہیں، بلکہ ہم نے تو ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو شب برات میں اپنے باپ کی قبر پر اس لیے نہیں جا پاتے کیونکہ کوئی ملا ہی نہیں وہاں لے جا کے فاتحہ پڑھانے والا۔ ایک سورہ فاتحہ اگر پڑھنی نہیں آتی تو ہم کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہتے؟ شرم آنی چاہیے، لیکن وہ شرم ختم ہو گئی، وہ احساس ختم ہو گیا۔ اور جب احساس ختم ہوتا ہے، گھر پہ بھی آپ دیکھو بچے کو اگر احساس نہیں ہوتا تو ہم چھڑی اٹھاتے ہیں، اس کو پنش کرتے ہیں۔ آج ہمارا احساس ختم ہو گیا ہے، اس کے اللہ کی طرف سے ہمیں پنش کیا جا رہا ہے، پنشمنٹ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، پنشمنٹ ہو گئی۔ کوئی ہماری رسپیکٹ نہیں کرتا، کوئی ہم کو عزت نہیں دیتا، ہر کوئی ہمارا دشمن بنا ہوا ہے۔ ایک علاقے میں کہیں ہم گئے ہوئے تھے، تو جیسا کہ ہمارے ساتھی ریحان بھائی نے آپ کو بتایا کہ کاؤنسلنگ کی ایکٹیویٹیز بھی ہم کرتے ہیں۔ دراصل ہماری ایک ٹیم ہے جس کا نام ہے ٹیم امید، سنی دعوت اسلامی کی پروفیشنلز کی ایک ٹیم ہے جس کا نام کیا ہے؟ ٹیم امید۔ تو یہ ٹیم جو ہے یہ اسٹوڈنٹس پروفیشنلز کی خدمت کرتی ہے، اسٹوڈنٹس کو کیسے اسٹڈیز کرنا، کیسے اچھے مارکس اسکور کرنا۔ کل ہم نے ایک پروگرام البرکات اسکول میں کیا تھا، کریئر گائیڈنس پروگرام ہم نے کیا۔ تو ہم یہ ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں۔ تو جب ہم پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں پروگرام ہو جانے کے بعد یا پروگرام ہونے سے پہلے، جب ایجوکیٹڈ لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، ایڈوکیٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے آفیسرس کے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، تو ایک گفتگو چل رہی تھی کہ یہ بھی پرابلم ہے، یہاں بھی پرابلم ہے، وہاں بھی پرابلم ہے۔ ہم لوگ پوری طرح سے پرابلمس میں گھرے ہوئے ہیں۔ مسئلہ نہیں ہے، مسالہ ہے۔ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے بلکہ اتنے مسئلے ہیں کہ ان مسئلوں کو گنتے گنتے حالت خراب ہو جاتی ہے۔ کسی شاعر نے بہت پہلے لکھا تھا کہ برباد گلستان کی خاطر صرف ایک ہی الو کافی تھا، الو اول۔ برباد گلستان کی خاطر صرف ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، انجام میں گلستان کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اب ہر جگہ پرابلم ہے تو پھر ہماری قوم کا کیا ہوگا؟ بہت کچھ ڈسکشن ہوا کہ کیسے کیا جائے، کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، کیا کیا جائے۔ فائنل کنکلوژن میری زبان پر آ گیا، اللہ کا کرم ہو۔ میں نے کہا باقی جو کرنا ہے کرو، اپنے ڈاکیومنٹ صحیح رکھو، اس کی ضرورت ہے کرو، ایجوکیشن لو، اس کی ضرورت ہے کرو، اپنے کیریکٹر کو اچھا رکھو کرو، اپنے علاقے کو صاف ستھرا رکھو کرو، یہ سب کچھ ہے، بٹ دیز آر دی سیکنڈری تھنگس، یہ سیکنڈری ہے۔ پرائمری یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکو، دس از پرائمری اینڈ موسٹ امپورٹنٹ۔ ایک صاحب نے کہا یار تم تو مولانا جیسی بات کرنے لگے، میں نے کہا ہوں مولانا تو مولانا جیسی بات کروں، مولانا ہوں تو مولانا جیسی بات کروں گا۔ اور مولانا ہونا آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ بھائی ٹوپی پہن لو، کرتا پہن لو، ارے یہ تو مولانا بننا ہے۔ مولانا بننے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑتا ہے، پتلی دال پینی پڑتی ہے، کچی پکی آدھی پکی ہوئی روٹیاں کھانی پڑتی ہے، صبح فجر پہ اٹھ کر سبق یاد کرنا پڑتا ہے، اپنا کپڑا اپنے ہاتھ سے دھونا پڑتا ہے، بہت سی قربانیاں ہوتی، تب جا کے آدمی مولانا بنتا ہے۔ اتنی آسانی سے نہیں بنتا جتنی آسانی سے انجینئر ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ اس لیے علماء کی قدر کیجیے، علماء کی قدر کیجیے۔ ہم لوگ کریئر گائیڈنس پروگرام کرتے ہیں، ہم کو کوئی پوچھتا ہے کیا بننا چاہیے تو ہم اس کی اسکل، اس کا ٹیلنٹ، اس کا انٹرسٹ، اس کا ایپٹیٹیوڈ، اس کی پرسنالٹی،
سائیکومیٹرک ٹیسٹ، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ، یہ سب کرنے کے بعد سجیسٹ کرتے ہیں کہ یو شوڈ گو فار انجینئرنگ اور یو شوڈ گو فار سول سروسز، آپ کو اس کے لیے جانا چاہیے. تو لوگ ہمارے سجیشن کو، ہماری ریکمنڈیشن کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں. ایکسپیرینس آدمی ہے، اتنا سکھا ہوا آدمی ہے، یہ غلط نہیں بولے گا. تو میں اگر کسی کریئر کے بارے میں بولوں تو آپ کو یقین ہے کہ یہ غلط نہیں بولے گا، یہ کرنا ہی چاہیے. اب تو حضور نے کیا بننے کے لیے کہا. میں اگر یہ کہتا ہوں کہ تم انجینئر بنو تو پھر اس کو قبول کر لیتے ہو، کیونکہ نہیں یار 19 سال کا 18 سال کا ان کو ایکسپیرینس ہے، اتنے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کی بات کو ماننا چاہیے. حضور سے بڑھ کر کس کو علم ہے؟ بادس خدا حضور تو ہی قصہ مختصر، تو حضور سے بڑھ کر کون جاتا ہے. حضور نے اگر کچھ بننے کے لیے کہا تو کیا بننے کے لیے کہا؟ جی مولانا بننے کے لیے کہا. وہ کیسے کہا؟ وہ کیسے کہا؟ میں ایک جو عرف میں جو معنی مولانا لیتے ہیں، دراصل عالم ہی کو مولانا کہتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کن عالمن، عالم بنو، او متعلمن، یا طالب علم بنو، او مستمعن، یا ان کو سننے والے بنو، او محبن، یا ان سے محبت کرنے والے بنو. فلا تکن الخامس، پانچواں نہیں بننا، پانچواں نہیں بننا، یہ 4 ہی میں رہنا، پانچواں نہیں بننا. اب تھوڑا سا غور کیجئے، کیا ان 4 میں ہم ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو اللہ نے موقع دیا ہے. موت ہو گئی ہوتی تو پچھتاوا ہوتا، زندگی باقی ہے. ان 4 ہی میں رہنے کی کوشش کی. اچھا حضور کا قول ہے، میرے آقا کا قول ہے. اعلیٰ حضرت جس کے بارے میں فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے. جب حضور بولتے ہیں تو سب خاموش ہو جاتے ہیں، پھر کوئی نہیں بولتا. میرے آقا کے آگے کسی کی بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی. زبانیں کیا خاموش ہو جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے جان ہی نہیں، ایسے سن ہو جاتے ہیں میرے آقا کی گفتگو کو سن کر. تو حضور فرما رہے کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن او کما قال. عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان کو سننے والے بنو یا ان سے محبت کرنے والے بنو. اب ان 4 کا ریلیشن دیکھو، ریلیشن دیکھو. جو محبت کرے گا وہ سنے گا، جو سنے گا وہ طالب علم بنے گا، جو طالب علم بنے گا وہ عالم بنے گا، وہ عالم بنے گا. سیدھا ریلیشن شپ، سیدھا ریلیشن شپ. باتیں چل رہی تھی کہ انہوں نے مجھ کو کہا یار تم تو مولانا جیسے سولوشن دے دیے، پھر تم نے وہی زمین کے نیچے والی بات اور آسمان کے اوپر والی بات تم نے کر دی. بھیا یہی حقیقت ہے، کہیں جانا نہیں جانا وہ بات کی بات ہے. کہ کل میری پھوپھی کا انتقال ہوا، بڑی نیک خاتون، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. صبح آفس سے جب گھر پہنچا تو رات میں 1 ہفتہ پہلے خبر آ گئی تھی کہ طبیعت بہت زیادہ خراب. بہت نیک خاتون، ہمیشہ عبادت پر تو بہت زیادہ فوکس رہتی ہے. گھر میں کسی کا بھی رشتہ جلدی سے وہ ٹوٹنے نہیں دیتی، یعنی کس میں بھی اگر انبن ہو جائے نا تو ملانے کی کوشش کرتی. اگر کوئی تھوڑا سا دوری ہو جائے رشتے دار سے اور اس نے دعوت نہیں دی تو خود ہی جا کے پہنچ جاتی. اور یہ بولتی کیا کرے گا، زیادہ سے زیادہ بھگا دے گا نا، پھر بھی میں جاؤں. اور جب وہ پہنچ جاتی تو سامنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور وہ ان کے قدموں میں گر جاتے، پکڑ لیتے. ایسی نیک خاتون ماشاء اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے جانے کا بہت صدمہ ہوا، غم ہوا. عرض کر رہا تھا کہ ابھی چند دن پہلے میری چھوٹی بہن کی شادی میں ممبئی آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ فیبروری میں مدینے جا رہی ہوں. فیبروری میں مدینے جا رہی ہوں. انہوں نے یہ کہا اس سے پہلے کہ مدینے جاتی سرکار مدینہ کا دیدار انہوں نے اپنی قبر میں کر لیا. انہوں نے اپنی قبر کس چیز کا ہم ویٹ کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں زمین کے نیچے والی بات، آسمان کے اوپر والی بات. بھیا یہی حقیقت ہے. جس زمین کے اوپر کی بات آپ کر رہے ہو نا اس کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کا. حقیقت تو وہی ہے کہ زمین کے نیچے تمہارا کیا مقام. جب قبر میں گئے تو تم کس حالت میں ہو؟ That is what you have achieved. وہ تمہارا اچیومنٹ ہے. یہ قبر میں تم کیسی حالت میں. حضور حافظ ملت کا ایک جملہ بہت موٹیویٹنگ جملہ ہے جو کہتا ہے زمین پر کام، زمین کے نیچے آرام. زمین پر آرام کیا بھی تو کیا کیا، اصل تو آرام میں وہ ہے جس کو زمین کے نیچے آرام. جب میں نے یہ بات کہی کہ یار اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا بننا پڑتا. آج بھی ہمارے معاشرے میں 60% 70% کراؤڈ ایسا ہے جس کو نماز سے کوئی مطلب نہیں.
جو صرف جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، اور نماز کے لیے آتے بھی ہیں تو ایسے آتے ہیں جیسے بس نماز پھینک کے جا رہے ہیں، پھٹی ہوئی جینس پہن کے آ گئے، لوور جینس پہن کے آ گئے، شارٹ شرٹ پہن کے آ گئے، ٹریکس پہن کے آ گئے، ٹی شرٹ پہن کے آ گئے، بنیان میں آ گئے، 25-25 ہزار کا فون جیب میں ہر کسی کے ہے، 25 روپے کی ٹوپی سر پہ نہیں ہوتی، مسجد میں آ کے ٹوپی تلاش کرنے کے بھائی ٹوپی نہیں، کیا اچھا یہاں ٹوپی نہیں رہتی کیا؟ یہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کو ہمیں یہ اہمیت دی ہے، ہم کو سزا نہیں دی جائے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ صرف سر جھکانے سے کیسے لوگوں میں ہم کو عزت حاصل ہوگی، کیسے ہم سیف ہو جائیں گے، کیسے پرابلم سالو ہو جائیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں گا، میں نے جن آیتوں کی تلاوت کی ہے نا وہ اس راز کو کھولتی ہے، لیکن ایک لاجیکل بات میں آپ کو بتاتا ہوں، مسلمان ہو کہ کافر ہو، مسلمان ہو کہ عیسائی ہو کہ یہودی ہو کہ پارسی ہو کہ بودھ ہو، کوئی بھی مذہب والا ہو، افریقن ہو، امریکن ہو، انڈین ہو، برٹش ہو، جو بھی ہو، سب کے دل میرے رب کی قدرت کے اختیار میں، وہ جس کے لیے چاہے دل کو پھیر دے، اگر ہم نے اس کو راضی کیا وہ ان کے دلوں کو پھیرنے والا مہربان ہے، ہم نے اس کو ناراض کر کے ان کی نگاہوں میں اپنے مقام کو گرا دیا۔ ابھی سرکار غریب نواز کا تذکرہ ہو رہا تھا، غریب نواز کیا لے کے آئے تھے؟ سرٹیفکیٹ، ڈومیسائل، آدھار کارڈ، پین کارڈ۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا، یہ بنائیے، اس کو مضبوط کیجیے، سب کچھ کیجیے آپ۔ انجینئرنگ کی ڈگری کیا لے کر آئے تھے؟ بزنس کیا لائے تھے؟ صرف اپنے رب کو راضی کر کے آئے اور رب کے راضی کرنے میں لگے تھے، اور ایسے لگے کہ دنیا ان سے راضی ہو، دنیا ان سے راضی ہو۔ ایک چیز یاد رکھنا، جب تک ہمارا رب ہم سے راضی نہیں ہے تب تک ہم ذلیل ہوتے رہے، اور جس دن ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا اس دن اس دنیا پہ ہماری حکومت ہو، ہماری حکومت۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کچھ نعتیں پڑھ لیتے ہیں، نعتیں پڑھ کر گناہوں سے، گانوں سے بچنے کی نیت ہم کریں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، دے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ صنف نبی کو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، غلب نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا، صنف نبی کو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، غلب نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا، آقا کا فرمان ہوا اور فضل
فضل رحمان ہوا، آقا کا فرمان ہوا، اور فضل رحمان ہوا، اونٹی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ مومن کو ایسا پہنچانا کیسا گناہ اعظم ہے، والدین بھی بد کرنے کا انجام جہنم ہے، والدین بھی بد کرنے کا انجام جہنم ہے، کلمہ پڑھتے لب آخر ہو حق حق کہتے جیا کرو، کلمہ پڑھتے لب آخر ہو حق حق کہتے جیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر، ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر، پھر بھی زبان سے جاری تھا بس لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ Every night and every day, every night and every day, never forget to say la ilaha illallah, never forget to say la ilaha illallah, every night and every day, every night and every day, never forget to say la ilaha illallah, never forget to say la ilaha
Walking down the street, use your time and repeat. When you're walking down the street, use your time and repeat. And say with every heartbeat, La ilaha illallah. And say with every heartbeat, La ilaha illallah. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله وہی شاہد وہی مشہور ہے وہی شاہد وہی مشہور ہے نور جس کا ہر جگہ موجود ہے چل قلم چل قلم چل قلم اب ہم رب مقصود ہے تیرا میرا سب کا جو معبود ہے چل قلم اب ہم رب مقصود ہے تیرا میرا سب کا جو معبود ہے بخشے ہیں ہم کو مصطفیٰ اس نے بخشے ہیں ہم کو مصطفیٰ اس نے بخشے ہیں ہم کو مصطفیٰ وہ نہ ہو تو زندگی بے سود ہے چل قلم اب ہم رب مقصود ہے تیرا میرا سب کا جو معبود ہے بس بولو نور کی برسات ہوتی ہے وہاں نور کی برسات ہوتی ہے وہاں نور کی برسات ہوتی ہے وہاں جس جگہ پر محفل مولود ہے چل قلم اب ہم رب مقصود ہے تیرا میرا سب کا جو معبود ہے چرچا چھر زباں پر ہے رواں ان کا چرچا چھر زباں پر ہے رواں ان کا چرچا چھر زباں پر ہے رواں ان کا چرچا چھر زباں پر ہے رواں ان کی خوشبو ہر جگہ موجود ہے چل قلم اب ہم رب مقصود ہے تیرا میرا سب کا جو معبود ہے ان کا چرچا چھر زباں پر ہے رواں ان کا چرچا چھر زباں پر ہے رواں
کمالو سیدنا النبی کمالو وجمیل 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 سیدنا النبی وجمیل السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیبی یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ احسن منك لم تر قط عيني الله الله واجمل منك لم تلد النساء الله الله خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كمالون 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 سيدنا النبي كمالون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ان کا چرچا ہر زباں پر ہے رواں ان کا چرچا ہر زباں پر ہے رواں ان کی خوشبو ہر جگہ موجود ہے چل کلا اب حمد رب مقصود ہے تیرا میرا سب کا جو معبود ہے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ تو اب آئیے اس آیت کو ہم سنتے ہیں جس کی میں نے خطبے میں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ایک ہی آیت بتاؤں گا، زیادہ نہیں، تاکہ جو کہا جاؤ وہ یاد رہے۔ مراٹھی میں بولتے ہیں نا پڑچا پاٹ ماگچا سپاٹ، ویسا نہیں ہونا چاہیے، یاد رہنا چاہیے، سب یاد رہنا چاہیے۔ جب یاد رہے گا تب عمل کر پائیں گے۔ تو اس لیے اس ایک آیت کو آج آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوں، پھر کبھی اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو مزید باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ اب تک کیسا لگا آپ کو؟ کیوں اچھا لگا پتہ ہے؟ کیونکہ ہم اللہ اس کے حبیب کے ذکر میں لگے۔ کسی شاعر نے لگا ہے زندگانی میں، لکھا ہے زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا، جو مدینے تک گیا وہ ہم سفر اچھا لگا۔ مدینے والے کا ذکر کرتے رہو گے تو اچھا ہی لگے گا۔ انشاءاللہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ انشاءاللہ اپنے آقا کی سیرت کو پڑھیں گے اور ان کا چرچا کرتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ ہم کتنوں کو کہتے ہیں نا بھائی دعا میں یاد رکھنا، کتنے یاد رکھتے ہیں؟ اور ہم کو کتنے بولتے ہیں دعا میں یاد رکھنا؟ ہم کتنوں کو یاد رکھتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ ہم بھی لوگوں کو بھولتے ہیں، لوگ بھی ہم کو بھولتے ہیں۔ تنہا حضور ہے جو اپنے امتی کو نہیں بھولتے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، دنیا میں آئے تب بھی یاد کیا، عرش پر گئے اپنے رب کی کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تب بھی یاد کیا، روزانہ رات میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے رہ کر اپنے پیروں کی سجن کی فکر نہیں کی، ہم کو یاد کیا، اور جب دنیا سے بظاہر پردہ کیا تب بھی ہم کو یاد کیا، بلکہ آج بھی جو میرے آقا کے روضہ اکبر پر حاضری دیتا ہے، مواج اقدس پر حاضر ہوتا ہے،
سب سے پہلا سلام حضور ہی کرتے ہیں جی. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. میک یور ہیبٹ, اپنی عادت بنائیے اپنے آقا کو یاد کرنے کی. کتنا اچھا ہو کہ اگر ہمارے پڑھے لکھے نوجوان اگر اپنے پاس سیرت مصطفیٰ کی کتاب رکھیں, جب ٹرین میں جاتے ہیں وہ تو اس وقت پڑھا کریں اس کو. بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے نا, یہ اس نے نا ہم کو سب کا چھوڑ کے اپنا بنا دیا ہے. سوشل میڈیا, پہلے ایک محاورہ تھا نیکی کر دریا میں ڈال, ابھی محاورہ بدل گیا ہے نیکی کر اسٹیٹس پہ ڈال, ریل بنا انسٹا پہ ڈال, کچھ بھی کر دنیا کو بتا. سوشل میڈیا نے ہمیں رحمان سے دور کیا ہے, انسان سے قریب کیا. ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو فکر یہ کر رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں. حالانکہ اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ خانہ کعبہ کے سامنے بھی جانے تو وہاں پر بھی فکر یہ نہیں ہے کہ کیسے اپنے رب کو راضی کر لوں, کیسے اطمینان و سکون سے رو رو کر طواف کر لوں, بلکہ اس وقت بھی لوگ ویڈیو بنا کے دنیا بھر کو دکھا دیں, دیکھو میں طواف کر رہا ہوں, دیکھو میں صحیح کر رہا ہوں, دیکھو میں یہ کر رہا ہوں. ارے ان کو دکھا کے کیا ملے گا, یہ کیا دے دیں گے تجھے؟ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے, اس کے عطا سے اس کے حبیب کی. ان کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اس چیز نے ہم کو سب سے دور کر دیا ہے, اپنے رب سے خاص کر دور کر دیا. ہم تو نماز کے بعد سلام پھیر کر بھی سب سے پہلے موبائل ہی اٹھاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے قبولیت کا اوٹی بھی اسی پہ آیا ہوتا ہے. نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے فون ہی ڈھونڈتے ہیں. نیند سے اٹھنے کے بعد کی دعا ہم بھول جاتے ہیں پڑھنا, سب سے پہلے ہم فون ڈھونڈتے ہیں. اس وقت ہمارا حال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. آپ سنیے وہ آیت جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پیش کی تھی. آپ سننے کو تیار ہیں نا؟ تک تو نہیں گئے. میں بہت زیادہ لمبا نہیں کروں گا انشاءاللہ. مجھے بھی چونکہ آفس جانا ہے تو میں انشاءاللہ 15 منٹ کے اندر یا 20 منٹ کے اندر فنش کروں گا. وہ آیت کون سی ہے اس کو سنیے سب سے پہلے. اس آیت کو پھر سے میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ اس پر دھیان دیں. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا. اللہ اس کو چھٹکارا عطا فرما دے گا. سورہ طلاق کی آیت ہے, فیمس آیت ہے. اکثر آپ نے وظائف میں اس کو پڑھا ہوگا. اگر پڑھا ہوگا تو اچھی بات ہے, لیکن اب وظائف کرتا کون ہے؟ اب تو سب کچھ اسی میں ہے نا بھائی. کرنے کا کیا ہے؟ سونے سے پہلے یہ, اٹھنے کے بعد یہ, کھانے کے وقت یہ, سونے کے وقت یہ, حتیٰ کہ ٹوائلٹ جاتے وقت بھی یہ. ہم نے تو دیکھا ہے کچھ لوگ وضو کھایا استنجا اس کے اندر بیٹھے ہوتے استنجا کرنے کے لیے, اور فون ہاں بول, ابے بیٹھو, ابے ادھر پیشاب کر رہا ہوں, بعد میں بات کرتے ہیں. وہ بولنے کے لیے فون کھا رہے ہیں. جبکہ حال حکم یہ ہے شریعت کا کہ جب آپ طہارت خانے میں جاؤ اس وقت چونکہ آپ سطر کھولے ہوتے ہیں تو اس وقت بات نہیں کرنی ہوتی. لیکن اب بیچارے اس کے اتنے غلام ہو گئے ہیں کہ کیا کریں. وہ آپ نے کھیت میں دیکھا ہے پتلا ہوتا ہے, اس کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ جی اسکیرپرو ہے نا. وہ پرندوں کو بھگانے کے لیے ہوتا ہے, جانور کو بھگانے کے لیے ہوتا ہے کہ جانور کھیتی کو نقصان نہ پہنچے. دو کوے دور ڈال پہ بیٹھ کر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ یہ اسکیرپرو ہے. دوسرا بولتا ہے نہیں یہ انسان ہے. نہیں یہ اسکیرپرو ہے. نہیں یہ انسان ہے. نہیں یہ پتلا ہے. نہیں یہ انسان ہے. پتلا انسان ہے. اب دونوں نے کہا کب تک بولتے رہے, تو بتا تو اس کو پتلا کیوں بول رہا ہے, اب میں اس کو انسان کیوں بول رہا ہوں؟ بولے پتلا اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ایسے ہی کھڑا ہے. اگر انسان ہوتا تو ایسے ہوتا, ہاتھ میں فون ہوتا, گردن جھکی ہوئی ہوتی. یہ میری دلیل ہے کہ یہ انسان نہیں, یہ کیا ہے, یہ ہماری پہچان بن گئی. آپ دیکھیے کسی نے پتہ نہیں کس نے یہ بھیجا تھا مجھے, لیکن بات تو دم رکھتی ہے. حال یہ ہے کہ ٹرین میں چل رہے تو بھی فون ہے, کبھی کبھی گر جاتے ہیں, کبھی کبھی لوگوں کا اسی حال میں انتقال بھی ہو جاتا ہے, موت ہو جاتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا,
اور جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نجات کا راستہ نکال دے گا، اس کو مخرجہ، اس کے لیے نجات کا راستہ دے دے گا، کہیں پھنسے گا نہیں جو اللہ سے ڈرے گا۔ ایک چیز یاد رکھنا، انسان کوئی بھی کام نہ یا تو شوق سے کرتا ہے یا خوف سے کرتا ہے، یا تو شوق سے کرتا ہے یا خوف سے کرتا ہے۔ جیسے آج میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آج علماء کو سن رہا ہوں شوق سے، کچھ سیکھنا ہے۔ بچپن میں سنتا تھا خوف سے، اب آپ کے پوچھیں گے تو کیا بولوں گا؟ یہ خوف ہوا کرتا ہے۔ خوف بھی ضروری ہے، خوف تو بہت ضروری ہے، بلکہ بہت سارے کام ہم خوف سے ہی کرتے ہیں۔ ہمارے ممبئی میں سروے کیا گیا تھا، آپ ٹکٹ کیوں لیتے ہیں؟ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ریلوے پلیٹ فارم پہ کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہاتھ میں پیڈ ہوتا ہے، کچھ سوال کرتے ہیں، ہم اس کو جواب دیتے ہیں، اس کو نوٹ کرتے ہیں، ہم کو لگتا ہے کیا ہوگا، وہ سروے ہوتا ہے۔ تو جب یہ پوچھا کہ آپ ٹکٹ کیوں لیتے ہیں، آپ ٹکٹ کیوں لیتے ہیں، 99% لوگوں کا جواب تھا نہیں لیں گے تو ٹی سی پکڑ لے گا۔ مطلب آپ کا کچھ رائٹ نہیں ہے کیا؟ کچھ سیوک سینس ہوتا ہے، کچھ سول رائٹس کچھ ہوتے ہیں، کچھ باشندہ اگر آپ جس دیش کے ہیں، اور یہ ہماری سوچ ہے کہ اگر ڈر نہیں ہوگا تو ہم کچھ نہیں کریں گے۔ ہیلمٹ کوئی شوق سے پہنتا نہیں، کیوں پہنتے ہیں؟ اکثر کیوں پہنتے ہیں؟ پولیس والا پکڑ لے گا۔ جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ اگر کبھی خدا نخواستہ گر گیا تو سر سلامت تو پگڑی آزاد، سر بچے گا تو سب بچے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ الٹا ہوتا ہے نا۔ سیٹ بیلٹ کیوں لگاتے ہیں؟ شوق سے لگاتے ہیں، خوف سے لگاتے ہیں۔ تو ایک انسان کا خوف جب ہم کو اتنا ڈسپلن والا بنا دیتا ہے کہ سگنل بھی دیکھ رہے ہیں، لین کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، ایک انسان کا خوف جب اتنا ڈسپلن والا بنا دیتا ہے، اچھا بولنے والا بنا دیتا ہے۔ اگر حوالدار نے روک لیا، کائے صاحب اگر ویوستھت تھا باقی ٹھیک تھا تو صاحب سوڑا نا ٹھیک ہے صاحب، تھینک یو صاحب، تمہیں ایسے ایوڑا والا ایکون گیتا، تمہیں اتنے ادب سے بات کر رہے ہیں، کس لیے؟ ماما ہے تمہارا، چاچا ہے تمہارا، بچپن کا دوست ہے؟ نہیں ہے، خوف ہے۔ تو خوف نے محبت بھی سکھا دی، خوف نے ادب بھی سکھا دیا، خوف نے سیفٹی بھی دے دی۔ خوف انسان کو لائن پہ لا دیتا ہے۔ تو جب ایک انسان کا خوف انسان کو لائن پہ لا دیتا ہے، تو جب رحمان کا خوف ہوگا تو کیا وہ انسان صراط مستقیم پر نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اب ایک اور چیز سنو، ہم ڈرتے ہیں اس کے سوالات سے۔ اگر کبھی وہ یہ کہتے کہ گبس جاستی بولا جانا ہے جو وچار تو دے سان، ہم لوگ اتنا ملبی ہو جائیں گے کہ بات نہیں سنیں، پھر جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے آپ کام کرتے ہیں، ڈرائیور کا، باس پوچھتا ہے، سیٹ پوچھتا ہے کتنے کا پیٹرول ڈالا تھا، ٹول کتنا دیا، یہ کتنا کیا، باقی کیا کیا، ایک ایک پیسے کا حساب لیتا تو کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آدمی بولتا ہے نہیں چاہیے یار، بہت مچ ہے یار، مگج ماری یار، مگج ماری ہے، نہیں جمے گا اپنے کو صاحب، یہ جمے گا نہیں اپنے کو، یہ حساب دینا جمے گا نہیں، بھروسہ ہے تو رکھو، نہیں تو جانا تو جاتا ہوں میں۔ ایک انسان کو جواب نہیں دے پاتا، تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ جی یہ دنیا کے معاملات ہیں نا، یہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں، لیکن ہم غافل ہو کے بیٹھے ہیں، اور سب سے زیادہ غافل ہم کو کس نے کیا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ پوری طرح سے برا ہے، یہ اچھا بھی ہے۔ ابھی اگر ریحان بھائی نے ایک کنز ایمان یہاں نہیں رکھا ہوتا تو میں اس میں سے نکال کے دیکھتا، اس میں قرآن بھی ہے، اس میں ڈکشنری بھی ہے، اس میں لغت بھی ہے، اس میں کئی کتابیں بھی ہیں، اس میں آدھار کارڈ بھی ہے، اس میں لائسنس بھی ہے۔ ابھی تو اچھا ہے، اللہ نے پکڑا تو لائسنس نہیں دینے کا، اس میں دکھانے کا، یہ تھوڑی رکھے گا جیب میں۔ پہلے ایسا تھا کہ لائسنس لے کے رکھ لیتا تھا، مجبور ہو جاتے تھے، تو اس کا فائدہ بھی ہے، لیکن ہم فائدہ کم حاصل کریں، نقصان زیادہ کریں۔ اچھا یہ بھی ہم کو آخرت کی یاد دلاتا ہے، یہ فون بھی آخرت کی یاد دلاتا ہے، یہ بھی ہم کو خوف دلاتا ہے۔ کیسے میں آپ کو بتاؤں؟ مان لیجئے آپ یوٹیوب پر کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور کسی کا کال آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جواب دیجیے۔ آپ فون پر یوٹیوب کا کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یا کوئی ویڈیو آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا واٹس ایپ سے، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، یا اپنے فیملی ممبرس کے فوٹوز نکال کے آپ گیلری میں سے دیکھ رہے ہیں، اور کسی کا فون آ جائے تو ہوتا کیا آپ کے فون پر؟ ویڈیو پاز ہو جاتا ہے،
ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہو جاتا ہے نا، اور کال سامنے آ جاتا ہے، آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اس کو آپ نے دیکھا تو ہے لیکن اسے سبق حاصل نہیں کیا، اس سے آپ نے سبق حاصل نہیں کیا۔ کیوں سبق حاصل نہیں کیا پتا ہے؟ کیونکہ آپ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جو آپ کو سبق سکھانے والا ماحول نہیں۔ جیسے کہ ایگزامپل دیتا ہوں، حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے ساتھ میں موجود ہیں، حضور کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، آسمان کی طرف نظر کو اٹھایا، نگاہ کو اٹھایا تو چاندنی رات کی ستارے چمک رہے تھے۔ اگر گاؤں وغیرہ میں کبھی آپ نے چاندنی رات کو دیکھا ہوگا تو بڑی خوبصورت ہوتی ہے۔ جب اتنے سارے ستاروں کو دیکھا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور کیا اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی جتنے آسمان میں تارے؟ ہم تو تارے روز دیکھتے ہیں نا، لیکن ہماری فکر اس وقت ہماری سوچ ایسی نہیں۔ ماں عائشہ صدیقہ تو حضور ہی کی زوجہ ہے نا، صحبت سے سوچ بدلتی، آپ کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ان سے آپ کی سوچ بدلتی۔ اس لیے تحریک سنی دعوت اسلامی سے ایکٹیولی وابستہ ہو جائے گی، سوچ بدل جائے گی۔ اور جب سوچ بدلے گی نا تب رستے چلتے سبق حاصل کرو۔ یہ فون بھی آپ کو سبق دیتا ہے۔ کیا سبق میں آپ کو بتاتا ہوں؟ آپ کو یاد ہوگا شاید، جو میری ایج کے ہیں ان کو پتا ہوگا یا جو مجھ سے بڑے ہیں، کہ فون تقریباً سمجھ لیجیے آپ کے 1995-96 میں اپنے پاس فون آیا تھا۔ 1995-96 میں فون آیا۔ اس وقت ایک فون تھا جس کا نام تھا موٹورولا کا، ایک اتنا بڑا فون تھا، 18 روپے کا کال ہوتا تھا۔ آپ کو بتاؤں، میں کالج سے آ رہا تھا اور ایک پنجابی کے پاس وہ فون تھا، کمپاس باکس جیسا دکھتا تھا، مجھے پتا نہیں تھا دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ اس کو دیکھ کے میں اپنے دوست کو دکھا کر بہت ہنس رہا تھا، کمپاس باکس لے کے گھوم رہا ہے، کمپاس باکس لے کے گھوم رہا ہے۔ اچانک اس کو کال آیا، اس کو اٹھا کے بات کیا، تب ہم اپنے پہ ہنس رہے تھے، کیوں کمپاس باکس نہیں ہے، وہ کیا ہے، فون ہے۔ فون اتنا ہی تھا، ایسے ہی تھا، خالی کال لگتا تھا۔ نمبر آپ کو یاد رکھنے پڑتے تھے، ڈائری میں نمبر ہوتے تھے، اس کو نکالتے تھے، اس میں سے دیکھ کے لوگوں کو نمبر یاد ہوتے تھے، ایک ایک کے نمبر یاد ہوتے تھے۔ آج کسی کا نمبر یاد نہیں ہوتا، لیکن ایٹ لیسٹ اپنے گھر والوں کو تو یاد ہونا چاہیے، ہم تو رکھنا چاہیے، کبھی کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو پتا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ اپڈیٹ ہوا، پھر نوکیا مارکیٹ میں آیا، اس میں ٹارچ رہتی تھی، اس میں کانٹیکٹ بھی سیو کر سکتے تھے، تو لوگوں نے موٹورولا کو چھوڑا، نوکیا کو پکڑا۔ لوگ کسی کے نہیں ہیں، اس میں سمجھ لو آپ، لوگ یہ بھی سبق دے رہا ہے، یہ فون سبق دے رہا ہے۔ آپ دیکھو، اگر سبق حاصل کرنا چاہیں تو کتنا کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں، لیکن عبرت والی آنکھ کھلی ہوگی تو سیکھیں گے نا، تو سیکھو گے نا۔ ہمارے سامنے جنازے جاتے ہیں، ہم سبق حاصل نہیں کرتے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب کسی کے انتقال کی خبر سنو تو یہ سوچو کہ تمہارا انتقال ہوا۔ جب دیکھو کہ اس کو کفن کا غسل دیا جا رہا ہے، سوچو تم کو دیا جا رہا ہے۔ جب دیکھو اس کو کفنایا جا رہا ہے تو سوچو تم کو کفن پہنایا جا رہا ہے۔ جب دیکھو کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے تو سوچو تمہاری پڑھی جا رہی ہے۔ اور جب دیکھو کہ اس کو قبر میں اتار دیا گیا ہے تو اب یہ سوچو کہ اللہ نے تجھ کو ایک موقع دے دیا ہے، ورنہ اس کی جگہ پہ تو ہوتا تھا، تیری جگہ پہ وہ بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ نے موقع دے دیا، ہم جنازے کے ساتھ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ اور اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ بس ایک واقعہ کچھ دیکھ لیتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ سوچ بدلنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ لوگوں نے موٹورولا کو چھوڑا، نوکیا کو پکڑ لی، اس لیے لوگوں کے پیچھے مت چھاؤ، لوگ کسی کے نہیں۔ فائنلی لوگ چھوڑ ہی دیتے ہیں، قبر میں تنہا چھوڑیں جی، بیوی نہیں آئے گی، بہن نہیں آئے گی، ماں نہیں آئے گی، جس کی محبت کی مثال دی جاتی ہے، ماں کی محبت، وہ بھی نہیں آئے گی، باپ نہیں آئے گا، دوست نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، سب تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اور جب سب چلے جائیں گے تب حضور آئیں گے، آ گئے قبر میں بچھڑوانے، درد کتنا ہے امتی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، اس لیے لوگوں کے پیچھے مت جاؤ، حضور کے پیچھے جاؤ۔ لوگ کسی کے نہیں ہیں، حضور سب کے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آہا کہہ کے بلاتے ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، سچی بات بتاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے، مزدہ رضا کا سناتے ہیں۔ تو لوگوں نے نوکیا کو موٹورولا کو چھوڑا، نوکیا کو پکڑ لیا، اس میں گیم بھی ہوتا تھا۔ تو جب گیم والا فون آیا تو پہلے والے کو چھوڑا، دوسرے کو پکڑا، ہے نا۔
پھر گیم ہونے کے بعد میں پھر اچانک اینڈرائڈ آ گیا, سیمسنگ آ گیا, پھر وہ بلیک بیری آ گیا. اس طرح سے پروگریس ہوتا جا رہا ہے. لیکن یہ بنا کیوں تھا, اس کی ایجاد کیوں ہوئی تھی؟ کالنگ کے لیے. یہ بنا تھا کالنگ کے لیے. آج کتنا ڈیولپ ہو گیا ہے, یہ کتنا اس کا پروگریس ہو گیا ہے کہ اس میں ڈکشنری بھی اور اس میں کانٹیکٹس بھی, اس میں ای میل بھی. ورنہ پہلے ای میل چیک کرنے کے لیے کمپیوٹر ہی ہوتا تھا, اب اس میں سب کچھ آ گیا ہے. اس کے باوجود یہ اپنے مقصد کو بھولا نہیں. یہ بنایا کس لیے گیا وہ بھولا نہیں. یہ بتانے کے لیے آپ کسی بھی چیز میں مصروف رہو, اس پر جب کال آتا ہے تو پہلے کال دکھاتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ میں بھولا نہیں ہوں کہ میں بنایا کس کے لیے گیا. میں مقصد کو بھولا نہیں ہوں, میرا اصل مقصد تو یہی ہے. اصل مقصد تو یہ, اس کو بھولا نہیں. کتنا بھی بزی رہوں گا لیکن یہ بتاؤں گا کہ میرا اصل مقصد یہ ہے. یہ موبائل بھی ہم کو پیغام دے رہا ہے کہ کتنا بھی بزی رہو لیکن جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز سنو تو اپنے مقصد کی طرف دوڑو اپنے مقصد کی طرف. یہ موبائل پیغام دے رہا ہے. تو بات چل رہی تھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ عطا فرمائے گا. پھر آگے فرمایا یعنی اللہ سے ڈرو گے تو تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کوئی تم کو پھنسانے کی کتنی بھی کوشش, بمبئی کی زبان میں کوئی کتنی بھی فیلڈنگ لگائے گا اللہ راستہ دے دے گا. کوئی کتنا بھی تم کو گھیرے گا اللہ راستہ دے دے گا. کوئی کتنا بھی تمہارے خلاف سازش کرے گا اللہ بچائے گا. یہ میں نہیں کہتا, اللہ کا کلام کہتا ہے. اور دنیا میں بہت سے کہنے والے آئے چلے گئے, ان کے قول بدل گئے. قرآن نہ بدلا تھا, نہ بدلا ہے, نہ بدلے گا, نہ بدلے گا. اس پر کامل یقین ہے ہمارا کہ جو اللہ نے فرمایا حق ہے, بس حق ہے. کوئی کچھ بھی کر لے, کچھ نہیں بگاڑ سکتا, بال باقا نہیں کر سکتا. لیکن کس کا کنڈیشن کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈرے, جو اللہ سے ڈرے. اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو. وہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے. کسی جگہ پر بھی جا کر اس کی نگاہ قدرت سے ہم پوشیدہ نہیں رہتے. اس کو سمجھ لو. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے پاؤں کو نہیں پھیلایا کرتے ادب سے. ہم تو ماں باپ کے سامنے ہی پاؤں پھیلاتے, بے ادب ہو گئے. بے ادب ہمارے بڑوں کو ہم نے جو ادب کرتا ہوا دیکھا ہے, ہم نے اس کا سمجھ لیجئے کہ 4 آنا بھی اس کا نہیں لیا, ہم نے 25% بھی نہیں لیا. ہم نے جو ادب دیکھا تھا, دیکھا تو ہوگا آپ نے بھی, بڑوں کا ادب کیا ہوتا تھا کہ دادا جب کھاس دیتے تھے تو ابا بھول جاتے تھے, اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے. اب کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, ابا کچھ بھی بولے. کیونکہ ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ ارے ابا تم کو کیا معلوم ہے, دنیا بہت بدل گئی ہے. ابا تو سمجھ گئے دنیا بدل گئی, تو بدل گیا. تیرا بدلنا ہی کافی ہے بتانے کے لیے کہ دنیا بدل گئی. ادب دیکھیے, امام اعظم ابو حنیفہ پیروں کو لوگوں کے سامنے نہیں پھیلاتے. آپ کے چاہنے والوں نے پوچھا کہ حضور ہم نے دیکھا کہ کبھی آپ پیروں کو دراز نہیں کرتے. کہاں لوگوں کی عزت کرتا ہوں, لوگوں کی قدر کرتا ہوں. کہا حضور لیکن اکیلے میں بھی نہیں پھیلاتے. کہا لوگوں کی عزت کروں اور اپنے رب کی نہ کروں. ہمارے امام حضرت امام عشق و محبت حضور اعلیٰ حضرت چھوٹے سے روزہ رکھا, بچپن میں روزہ رکھا. آپ کے والد محترم ایک کمرے میں لے کے گئے, دروازہ بند کیا اور پھل فروٹس وغیرہ ان کو پیش کیا. کہا بیٹا کھا لو. کہا ابا میں روزے سے ہوں. کہا بیٹا بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے. اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے باتیں پیش کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے. بیٹا کھا لو, کھا لو پھر چلے آنا باہر. کھا لو, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. کہا ابا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے, اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے. اتنا سننا تھا, والد محترم نے گلے سے لگا دیا. کہا بیٹا تم روزہ رکھو. چلو, خوف الہی بہت ضروری, بہت ضروری. یہی ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں ہم کو عزت عطا فرمائے گی, آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گی. اس لیے سب سے پہلی چیز اللہ دیکھ رہا ہے. ایک ایک قدم کا جواب اس کی بارگاہ میں دینا ہے. کس کو کیا بول رہے ہو, کس کے بارے میں کیا کیا, کس کو دھکا دیا, کس کا دل توڑا, جواب دینا ہے. اللہ کے کام ہے. کس کو نظر انداز کیا, جواب دینا ہے. کس کو گالی دی, جواب دینا ہے. اللہ کی بات ہے, جواب دینا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اس کو کوئی نہیں ڈرا پائے گا, اس کو کوئی پھنسا نہیں سکے گا. نہ فراڈ میں پھنسے گا, نہ جان پھنسے گی, نہ غربت میں پھنسے گا, نہ بدنامی ہوگی, کچھ نہیں ہوگا. اللہ فرمانا
آگے سنیے، میں جلدی جلدی کروں تاکہ اس کی شان نزول بتا سکوں اور پھر دعا کر کے میں ختم کروں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اب جیسے میں کیمیکل انجینئر ہوں، ابھی یہاں سے میں آفس جاؤں گا، نائٹ شفٹ ہے میری، مجھے پتا ہے کہ بھائی آج تاریخ کتنی، 20 تاریخ ہے نا، اس کے بعد میں پھر 10 دن باقی میری سیلری ہے. I am expecting my salary from my company only. میں وہیں سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ بھائی میں وہاں کام کرتا ہوں تو وہاں سے سیلری ملے گی. میرا گمان وہیں سے ہے کہ میرے کو کہاں سے ملے گا، جو میرا سورس آف انکم ہے مجھے وہیں سے ملے گا. لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کو اللہ وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہو، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہو. ہم ڈرے تو صحیح اللہ سے، پھر دیکھو برکت کا عالم کیا ہو، پھر دیکھو برکت کا عالم کیا ہو. فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. لوکل ٹرک میں بیٹھتے وقت دیکھتے ہو ڈرائیور کون ہے، پوچھا کبھی نام، سرٹیفکیٹ چیک کیا کبھی نہیں کیا، بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہو. فلائٹ میں بیٹھتے وقت چلو اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، پائلٹ یہ ہے، اتنے سال کا ان کو، اتنے آورس کا ان کو فلائنگ ایکسپیرینس ہے وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے. لیکن اگر وہ اناؤنسمنٹ نہیں بھی کیا جائے تو کیا ہم نہیں بیٹھیں گے؟ ہم بیٹھتے ہیں. ہم دنیا کے انسانوں پر تو بہت یقین کرتے ہیں، کیا اپنے رب پر بھی یقین کرتے ہیں؟ جب اپنے رب پر کامل بھروسہ کرے تو اللہ اسے کافی ہے، اللہ اسے کافی ہے. پھر فرمایا ان اللہ بالغ امری، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے. قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، اور اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے. وقت ہو گیا، بس میں اس کی شان نزول بتاؤں تاکہ آپ کو یہ پیغام سمجھ میں آئے. اس آیت کو نوٹ کیجیے، اس کو اپنے گھر میں جا کے دیکھیے. جو ایجوکیٹڈ طبقہ اگر یہاں بیٹھا ہے، پڑھے لکھے ہمارے لڑکے اگر یہاں بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں سورہ طلاق کی اس آیت کو پڑھیے، اپنی ڈائری میں کہیں لکھ لیجیے، اپنے موبائل میں نوٹ کر لیجیے اور اس کو روز دیکھا کریں تاکہ ایک انرجی ملے، ایک موٹیویشن ملے کہ جو آپ کو کاروبار میں بھی لگائے رکھے اور عبادت میں بھی لگائے رکھے. اب یہ آیت نازل کی ہوئی تھی. ایک صحابی تھے جن کے بیٹے کو کافروں نے اغوا کر لیا، کڈنیپ کر لیا. صحابی غریب بھی تھے، بہت غریب تھے. اب ایک تو غریب تھے، اوپر سے بیٹے کا اغوا ہو جانا، تو بہت پریشان ہوئے. اب جب پریشان ہوئے تو حضور کی بارگاہ میں پہنچے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو میں غریب ہوں، میرے پاس زیادہ کچھ ہے نہیں، اور دوسرا میرے بیٹے کو کافروں نے اغوا کر لیا. سرکار کوئی سولوشن عطا فرمائے، کوئی علاج عطا فرمائے، کوئی وظیفہ عطا فرمائے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا نمبر 1 اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اب ان کو حضور نے اللہ سے ڈرنے کے لیے کیوں کہا؟ کہیں کوئی ناشکری والے جملے زبان سے نہ نکل جائے. اللہ سے ڈرو، اس کی عطاتی اگر اس نے لے لی تو تم کو شکایت کیا ہے؟ دینے والا وہ ہے، لینے والا وہ، شکایت کیوں کرتے؟ ہم کو شکایت کرنے والا نہیں، شکر کرنے والا بنو، شکر کرنے والا بنو. تو پہلا اللہ سے ڈرو، دوسرا اللہ پر بھروسہ رکھو، اور تیسرا لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھو. اب وہ صحابی پہنچے اپنے گھر، اپنی بیوی سے کہا حضور نے 3 چیزیں کہی ہیں، اور بیٹھ گئے. بیٹھ کر ایک تسبیح پڑھنے لگے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے لگے. چند تسبیحات پڑھے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی. دروازہ کھولا تو بیٹا سامنے حاضر تھا. گلے سے لگا کہا بیٹا چلو اندر. مجھے یقین تھا حضور نے فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، تو اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ تم آ گئے. کہا ابا چلتا ہوں اندر، لیکن ذرا دیکھیے تو صحیح میں ساتھ میں کیا لایا ہوں. تو جب والد صاحب نے دیکھا، صحابی رسول نے دیکھا، تو بہت سارے جانور، بکریاں، بھیڑ، ایسے بہت سارے جانور لے کر آیا. کہا بیٹا یہ کس کے؟ کہا یہ انہی کافروں کے، انہی کافروں کے. کہا کیسے لایا؟ کہا ابا پتہ نہیں کیوں وہ مجھ سے ایک دم غافل ہو گئے. تسبیح کی برکت دیکھیے، جو اللہ سے ڈرے اس کو چھٹکارا کیسے عطا فرمائے گا دیکھیے. تب اللہ نے آیت نازل فرمائی تھی، یہ واقعہ پیش آنے کے بعد. تو اللہ ابا پتہ نہیں کیسے مجھ سے غافل ہو گئے پوری طرح سے، میری طرف ان کا دھیان ہی نہیں تھا. تو میں بھاگا نکل کے، اور جب میں نکل کے بھاگا تو دیکھا ان کا بالکل دھیان نہیں، تو میں ان کے جانور بھی لے کے بھاگا، ان کے جانور بھی لے کے بھاگا. اب صحابی رسول پہنچے حضور کی بارگاہ میں. عرض کیا حضور اللہ کے فضل و کرم سے میرا بیٹا تو آ گیا، لیکن یہ اتنے سارے جانور لے کے آیا ہے. دیکھو اللہ کا ڈر، ہم ہوتے تو جلدی چھپا، اس کو بتانا نہیں
جس کا ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. انہوں نے حضور کو اپنے پیٹ پہ پتھر مارتا ہوا دیکھا تھا، اور وہ پیغام انہوں نے لیا تھا حضور سے کہ جو مالک کونین ہیں وہ اپنے پیٹ پر پتھر، جو چاند کے ٹکڑے کر سکتے ہیں وہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ میں چاہوں تو دعا کروں تو جنت کا کھانا آ جائے. میں جو اپنی انگلیوں سے چشمے جاری کر سکتا ہوں وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر تم کو یہ تعلیم دیتا ہوں کہ اگر پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت آ جائے تو باندھ لینا، لیکن حرام کو اپنے غلط سے کے نیچے نہیں اتارنا. یہ پیغام ان کی نگاہوں کے سامنے تھا، اس لیے جانور کو فوراً چھپایا نہیں. حضور کے بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا حضور میرا بیٹا تو آ گیا، لیکن یہ اتنے سارے جانور لے کے آیا حضور، اس کا میں کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا کافر کا مال ہے، تمہارے حلال ہے، جیسے چاہے استعمال کرو. اور اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی جو ہم کو سبق دیتی ہے کہ تم کو کوئی نہیں پھنسا سکتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کو نجات کا راستہ عطا فرمائے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ جانور مل جائیں گے اتنے سارے. ایک دن میں ایک رات میں اس طرح سے میری کیفیت بدل جائے گی، میری حالت بدل جائے گی. کافر کا مال اللہ نے مومن کو عطا فرما دیا، کیونکہ وہ مومن اللہ سے ڈرنے والا مومن تھا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ سے کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہتے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا، اور مجھے بھی چونکہ آفس کے لیے یہ مائک بیچارہ چھپا ہی جا رہا ہے، سجدہ ہی کیا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، یہ بھی پیغام دے رہا ہے کہ جھکنے میں بھلائی ہے. تو تھوڑا سا وقت میں نے زیادہ لے لیا، معافی چاہوں گا، لیکن جو بھی وقت استعمال ہوا وہ کل روز محشر ہماری بخشش کا ضرور ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. کسی شاعر نے کہا، ایک آخری شعر پیش کرتا ہوں پھر ایکچولی مجھے بھی آفس جانا ہے، ورنہ ذکر و دعا کر لیتے ہیں تو صلاۃ السلام پڑھ کے دعا کر لیں گے. خالی یہ شعر سن لیجیے. مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی. اللہ مہربانی کیجیے. سبحان اللہ. مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رجب بالکل قریب ہے. ماہ رجب کے روزوں کی بڑی فضائل ہیں، تو ماہ رجب کے کچھ نہ کچھ روزے رکھنے کی ضرور کوشش کریں. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماہ رجب میں بو، شعبان میں پانی دو، اور رمضان میں کاٹو. تو رجب ہی سے کچھ روزے رکھ کر ماہ رمضان کی تیاری کی کوشش کریں. چھٹی شریف بھی قریب ہے سرکار غریب نواز کی. جو وہاں جا رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن وہاں جا کر خرافات میں نہ پڑیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کی طرف دھیان دیں. غریب نواز کو تلاوت بہت پسند ہے. کبھی اور آپ کو آؤں گا تو بتاؤں گا غریب نواز کی تلاوت، اور آپ کو تلاوت بہت پسند ہے. ہم لوگ وہاں جا کے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں خوش کرنے کے لیے غریب نواز کو، لیکن غریب نواز اللہ کے کلام کی تلاوت سے خوش ہوتے ہیں، ہم کو پتہ نہیں. تو اس کی ہم کوشش کریں. اگر وہاں نہیں جا پانے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر کچھ سارے ثواب کریں، کچھ راتوں کی محفل کر کے سارے ثواب کریں. اور مین چیز آپ کی تعلیمات کو سیکھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر سنیچر کو مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں اجتماع کر. کتنا قریب ہے سامپڑا اسٹیشن یہاں سے. ایک ٹرین پکڑے، مسجد اترے، تھوڑا چل کے گئے، اسماعیل حبیب مسجد میں اجتماع اٹینڈ کیے، پھر ٹرین پکڑے ادھر آ گئے. نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. آپ سب آئیں گے انشاءاللہ. کل آئیں گے انشاءاللہ. کل بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب کا خصوصی خطاب امید اس ٹاپک پر ہوگا. اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے. تو مذہب اسلام کا ایک بڑا ہی امپورٹنٹ میسج امید، وہ اس کے بارے میں بلبل باغ مدینہ قاری رضوان صاحب مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں خصوصی خطاب کریں گے. آپ کو آنا ہے انشاءاللہ. اپنی دوستی پکی نا انشاءاللہ؟ پکی تو بولو پہلے. پکی انشاءاللہ ایسے بولو. آپ پڑھ کر آؤ گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ السلام کے لیے پڑھیں گے. اگلے ہفتے انشاءاللہ 24 فروری کو مولانا انزار نجمی اشرفی صاحب کے ملا انشاءاللہ میرے استاذ محترم تشریف لائیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے ابھی سے ان تاریخوں کو نوٹ کر لیں، اور اس تاریخ کو نوٹ کر لیں 24 فروری، اور اجتماع میں حاضر ہونے کی پوری کوشش کریں. صلاۃ السلام کے لیے